کریں صاحب. آپ آخر میں پھر ہمیں جواب دے رہے کہ کیا. میڈم اسپیکر شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے جو قرارداد پیش کی، پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ یہ مشترکہ قرارداد بنائیں. کم از کم ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے نام بھی اس میں ڈالے جائیں. اہم قرارداد ہے، سب کی طرف سے ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ہم سے ہاتھ اٹھایا، وہاں پہ تو یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ جی اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے، لیکن جب نقصان کا جگہ ہوتا ہے تو وہ منتقل ہو جاتا ہے. جب ان کے فیڈرل کی فائدے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا دفاع کے لیے 18ویں ترمیم بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر ہمارے سارے سائل وسائل پہ وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہیلتھ کا بھی بیٹھا ہوا ہے، فائنانس کا بھی بیٹھا ہوا ہے. ابھی ہماری یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ میں خود جب فائنانس منسٹر تھا تو تنخواہیں نہیں ہوتی ہمارے پاس. آپ کا اس سے ہماری جو بیوٹمز یونیورسٹی ہے اس کا ابھی تک ہمارے اس کے رجسٹرار کا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس اس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں. وہ جو ان پہ قانون ہم لاگو کرتے ہیں اور وہ فیڈرل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ فیڈرل ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے ہاتھ اٹھایا، اسی لیے ہمارے فنڈنگ جو ہے وہ بند ہو گئی. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہے ہی نہیں کہ ہم بلوچستان میں ان چیزوں کو سنبھال سکیں. تو فیڈرل کا فائدہ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پھر چھوڑ دیں ہمیں اپنی چیزوں پہ، اختیار دے دیں. پھر 18ویں ترمیم کے تحت تو آپ کے کسی چیز پہ حق نہیں ہے. آپ کے ہمارے نہ گیس پہ حق ہے، نہ ہمارے آپ کے منرلز پہ حق ہے، نہ ہمارے آپ کے سمندر پہ حق ہے. تو پھر چھوڑ دیں ان کو. پھر دیکھتے ہیں ہم آپ کی یونیورسٹیوں کو بھی سنبھالیں گے، یہاں سے ہم آپ کو فنڈ دیں گے. ان پہ تو آپ کا 18ویں ترمیم بھول جاتے ہو، یہاں پہ پھر آپ کو 18ویں ترمیم یاد آتا ہے کہ آپ نے ہماری چیزوں کو سٹاپ کرتے ہو. ہمیں یونیورسٹیز ہمارے تعلیم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ فیڈرل کی وجہ سے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا جو قرارداد پیش کی 333 سے کم کر کے 195 سیٹیں، کل بھی میں اس پہ بات کرنے والا تھا، موقع نہیں ملا. ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک میڈیکل کالج انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. سندھ میں بھی اسی طرح ہے، پنجاب میں بھی تقریباً اسی طرح ہے، بلوچستان میں 4-5. ایک تو مین جو یونیورسٹی بنی وہ یونیورسٹی بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے. جو ہماری بلوچستان ہیلتھ یونیورسٹیز ہے کون سی ہے؟ اور یہاں پہ جو اگر چھوٹے موٹے جو یہ جو یہاں پہ کینٹ میں بنا ہوا ہے وہ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں، کوئی تعلیم کے لیے تو نہیں بنایا ہوا ہے. 10-10 15-15 لاکھ سالانہ وہ فیس لے رہے ہیں ہمارے بچوں سے. وہ تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ برابری کی بنیاد پہ سب کو دیا جائے اور وہاں پہ کوئی غریب کا بچہ پڑھ سکے جس کا کوئی فیس نہ ہو. آپ فیس لیتے ہو. یہ تو میں سندھ میں بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہوں پیسوں پہ، تو میں پنڈی میں بھی پڑھا سکتا ہوں، لاہور میں بھی پڑھا سکتا ہوں. تعلیم تو یہی ہے کہ آپ مجھے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو. ہم یہی کہتے ہیں روزگار دے دو نوجوانوں کو. آج کل یہ حالات جو بلوچستان میں خراب ہو رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو لوگ کدھر کہیں بھاگ جائیں گے اپنے بچوں کے اپنے آپ کی پیٹ پالنے کے لیے. کوئی راستہ تو اپنائیں گے. بارڈر کلوز ہے، بزنس نہیں ہے، تعلیم لے رہے ہو. تو بلوچستان میں 1 کروڑ آبادی ہے اور پنجاب میں 14 کروڑ آبادی ہے. وہ سنبھل سکتا ہے، ہم اپنے 1 کروڑ کو نہیں سنبھال سکتے. ہماری کمزوری ہے. اور وہاں سے فیڈرل نے ہم پہ یہ سارا کچھ تونپا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم خود اس طرح ہیں. ہم یہ اس اسمبلی سے کم از کم اپنے دوستوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس میدان میں ہم اکٹھے ہو جائیں. کم از کم تعلیم کو تو تباہی کی طرف نہ لے جائے، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ وکلا ہو. ہمیں یہاں پہ اچھے اچھے انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے. ایک دن لاہور میں گیا تھا، ان سے میں نے بات کی، چسن والوں کے پرنسپل بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. ان کا وہ جو گورنر ہاؤس میں ہماری میٹنگ تھی، میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ چسن کا ایک برانچ تو ہمیں کوئٹہ میں بھی کھول کے دے دیں. آپ کا جو وہاں پہ گرامر ہے یا گورنمنٹ کالج ہے لاہور کا، یا وہ جو مری میں بنا ہوا ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے یہ جو برانچز ہیں وہاں پہ ہمیں دے دیں. ہمارے بچے بھی آپ کے برابر پھر پڑھیں گے. آپ کا جو یہ بچہ نکلتا ہے وہ CSS کرتا ہے اور میرا جو بلوچستان میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے برابر ہو جائے، تو میرے بچے کو یہ تعلیم دے دو. اسی طرح میڈیکل کالج جو آپ کا کنگ ایڈورڈز کالج ہے یا دوسرے جو بڑے بڑے کالجز ہیں، اس طرح کا انسٹیٹیوشن ہمیں بنا کے دے. تو دیکھو ہمارے بلوچستان کے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، جا سکتے ہیں آگے. ہمیں اپنے اسکالرشپ کا پتہ ہے اسلام آباد میں، وہ بھی وہ لوگ لے جاتے ہیں. نہ ہماری سیٹوں کا پتہ ہے کہ جی باہر میں یورپ میں کتنا ہے، امریکہ میں کتنا ہے، وہ بھی وہاں پہ اسلام آباد میں یہ لوگ آپس میں تقسیم کر کے لے جاتے ہیں. ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. بہت اہم قرارداد ہے، یہ واپس ہونا چاہیے. اس طرح
منسٹر صاحب کو یہ کیس لے جانا چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، فینانس صاحب ہے، ہمارے پی این ڈی کے منسٹر صاحب بھی آ گئے، ایجوکیشن کی منسٹر جو ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ان کا نظر ہے، ہمارے ایچ ایس سی کا جو فنڈ ہے، اور بلوچستان ایچ ایس سی بننا چاہیے، اس پہ بن کے ہمارے سارے مسائل تقریباً ہم خود حل کر سکتے ہیں، تو یہ قرارداد کی حمایت کرتے ہیں اور یہ مشترکہ قرارداد بنائیں۔